نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بعد سنتو سنا اتاری صاحب تھوڑے پیچھے بھی اتاری نے ذرا میرا خیال رکھیں، یہ بھی اتاری نے پیر بھائیوں تو میں بڑا خیال رکھے. اللہ کریم میرے سب بھائیوں سماعت حق اور عمل علی الحق کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ دے او پہلو جڑے اعلان نبوت تو قبل نے انہاں دے بارے گفتگو آپ دی نظر کرنا چاہوں گا کہ حضور دی حیات مبارکہ اعلان نبوت تو پہلے کیسی سی اور حضور اعلان نبوت تو پہلے اپنی زندگی کیسی گزار رہے سن. حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام دے بے شمار اسماء مبارکہ نے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 11,000 تو زیادہ حضور دے اسماء مبارکہ اور پھر ایک علماء فرماتے ہیں کہ اے ضروری نہیں کہ اے ہی اسماء نے اس تو علاوہ بھی اگر کوئی حضور دا سونا نام لوے اپنی بولیے تو اس دے جواز دے دلائل موجود. تو اتنے اسماء مبارکہ جو حضور دے نے وہ حضور دے عاشق، حضور دے امتی، حضور دا کلمہ پڑھن والے انہوں نے حضور نو اتنے نام لے کے پکارے. حضرت محمد کریم علیہ السلام دے 2 نام وہ نے جڑے حضور نو نبوت دے اعلان تو قبل انہاں بندیاں نے دتے نے جڑے حضور نو نبی نہیں مندے. نہ انہاں پہلا منیا سی نہ اعلان تو بعد منیا، اور وہ 2 نام بڑی اہمیت دے حامل نے. انہیں جو ایک نام ہے صادق اور دوسرا ہے امین. صادق اور امین ساڑھے ملک
یہ دو نام کافی لے جاندے ہیں آج کل، صادق اور امین دی بڑی باس جڑی ہے نا وہ ہوندی ہے کہ ساری سیاست کے اندر کون صادق ہے اور کون امین ہے۔ جنہ صادق اور امین رہنا ہوئے وہ سیاست ال جاندے ہی نہیں، کیونکہ اس غلاظت جس بھی پیر رکھیا ہوئے وہ صادق اور امین نہیں رہ سکتا، اللہ ماشاءاللہ چند کوئی اچھے لوگ ہون گے تو وہ آٹے نمک دے برابر بھی نہیں۔ اچھے لوگوں کو کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہوندی، اچھے لوگ ہر جگہ تے ہوندے نے، سیاست بھی ہون گے، لیکن اگر صحیح معیار تے صادق اور امین پرکھ کے بندے ہی اسمبلی جان تے ساری اسمبلی خالی رہے، اتھے صادق اور امین کوئی نہ جائے۔ یہ ایسا ایک گندگی دا غلاظت دا ڈھیر ہے کہ جڑا صادق اور امین بھی ہوئے تے دے ٹر جائے وہ صادق اور امین نہیں رہتا۔ شاید اللہ وقت بدلے اور اس قوم میں وہ سیاست ملے جڑی نبیاں دی وراثت ہے، شاید اللہ دا کرم ہوئے، اور یقیناً ہوئے گا۔ پھر مایوسی تے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی تے غلط ہے، اللہ کا کرم یقیناً ہوئے گا اور اس دھرتی تے نظام مصطفیٰ آوے گا، اور وہ لوگاں دے ذریعے نال ہی ہونا ہے جڑے نبیاں دے طریق تے چل کے سیاست کرن گے۔ سیاست کفر شرک تے گندگی نہیں سی، سیاست انبیاء کرتے سر، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء دے آتے سی، حضور دے صحابہ سیاست کیتی ہے لیکن سیاست ستھری کیتی نہیں، انہاں دی سیاست کو سیاست راشدہ آکھیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتے جڑی سیاست موجودہ دور چل رہی ہے، یہ جھوٹ فراڈ دو نمبری کا دوسرا نام سیاست ہے۔ بزنس کا ایک نواں طریقہ ہے، سیاست کرو بزنس کرو۔ حضرات محترم، میری سیاسی گفتگو نہیں ہے، میں سیاست پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میری موضوع جو ہے وہ ہے صادق اور امین۔ صادق آندے نے سچے نو تے امین آندے نے امانت دار۔ بھائی میاں انہاں دونوں چیزاں دا تعلق صورت نال نہیں، حضور دیو بھی نام نے جنہاں دا تعلق حضور دی صورت نال ہے۔ واللیل دیاں زلفاں والے، مازاز دیاں چشمہ مبارکاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، ید اللہ دے ہتھاں والے، مازاز دے کاجل والے، والفجر دی جبی والے، یہ سب سرکار دی ظاہری صورت ہے۔ اس دا تعلق صورت نال نہیں، انہاں دا تعلق سیرت نال ہے۔ بھائیو یہ جملہ نوٹ کر لو، انسان دی قیمت ان کی صورت نال نہیں ہوندی، انسان دی قیمت وہ دی سیرت نال ہوندی ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آ گئی؟ انسان دی قیمت صورت نہیں، انسان دی قیمت سیرت تعین کرے گی کہ بندہ کس کیٹیگری دا ہے۔ ویسے صورت کے بارے مولا علی پاک بیت کی فرمان پڑھ دینا، آپ فرما دیں کہ انسان کے چہرے دا حسن اللہ تعالیٰ دی عمدہ عطا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ دا ایک گفٹ ہے۔ اگر صورت اللہ نے متناسب الاعضاء بنایا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، انہیں تے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے بس کرتے اپنا نہ اونچا کر سکتا ہے نہ نیواں کر سکتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رب اپنی مرضی نال جی ہو جائے چاہے بڑا اچھا کچھ کسی نے بھی نہیں بڑھائنا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں ہر انسان کو سونا بڑھایا۔ جڑا انسان ہے وہ سونا ہے، اب وہ کسی کو پسند نظر آوے یا نہ آوے، خالق دی نظر نہ خالق دی نظر کوئی کچھ جائے تے نہ ماں دی نظر کوئی کچھ جائے تے نہ اپن پتر کو جا لگ جائے۔ پتہ ہے وجہ کی ہے؟ انہاں دا پیار سچا ہے۔ جتھے سچا پیار ہوئے اتھے عیب دسدے ہی نہیں، انہوں بیب لگدے ہی کوئی نہیں۔ رب نو بھی سچا پیار ہے اپنے بندے نال، ماں بھی اس سے پیار دا فیض ہے تے باپ نو بھی اس سے پیار دا فیضان نصیب ہے۔ حضرت محترم آئیے اپنے موضوع کی طرف چلیے۔ صادق اور امین،
حضور نے جنا اعلان نبوت فرمایا اور کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، بھئی اللہ نے مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، وحی دا اعلان کیتا، قرآن پڑھ کے سنایا، لیکن کیا عجیب ہے کہ جنہ وحی نو نہیں منیا، قرآن نو نہیں منیا، اسلام نو نہیں منیا، کردار مصطفیٰ نو انہاں بھی منیا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات، کردار مصطفیٰ انہوں نے بھی منیا ہے کہ حضور دا کردار بلند ہے۔ صادق اور امین یہ دو نام مکہ دے لوگاں نے نبوت اعلان تو قبل حضور دی بارگاہ پیش کی ہے کہ محمد صادق الوعد ہے، محمد وعدے دے پورے کرنے والے، محمد سچے ہیں اور محمد امانت دار ہیں، محمد امین۔ حضور کا نام مکہ چلیا جانا سی محمد امین، محمد امانت دار۔ عزیزو سوچو اور غور کرو، جدو حضور نے ہجرت فرمائی ہے تو جو صحابہ سن حضور دے انہاں حضور تو قبل ہجرت فرمائی ہے۔ صحابہ نے ایک دو واقعات ملتے ہیں ہسٹری کی کتابیں میرے مطالعے چاہے جنہوں نے حضور تو بعد ہجرت کی تھی، باقی سارے صحابہ حضور تو قبل ہجرت فرما گئے۔ ابو بکر صدیق حضور دے نال ہجرت فرمائی، مولا علی نے حضور تو بعد ہجرت فرمائی۔ حضور نے انہوں نے بستر سے سلایا اور ایک حکم دیتا، بس وہ حکم بڑا قابل غور ہے کہ علی تسی میرے بستر سے سو جاؤ، جنہ لوگاں دیا میرے کو امانتاں نے وہ سویرے واپس کر کے تسی بعد جا جائے۔ بھئی سوال ہے میرا توڑے تھے سمجھ لار بندے ہو، سوال اس کو کر رہے ہیں کہ در ذہن وچ بیٹھ گئے کہ جنہیں منن والے سن وہ تے کچھ ٹر گئے نال، حضرت ابو بکر صدیق دوجے پہلا چلے گئے، وہ امانتاں کنہاں دیاں آئی؟ چلو ایک اور گل کر لیتے ہیں، لڑائی کنہاں نال ہے؟ مکے والے کافراں نال، منن والے ٹر گئے، لڑائی والے رہ گئے، تے امانتاں کنہاں دیاں آئی؟ انہاں دیاں جڑے تلواراں ننگیاں لے کے تو مقام دے چار چوبیرے کھلوتے نے، انہاں دیاں امانتاں حضور کول نے۔ اچھا وہ لڑتے بھی حضور نال نے تے اپنی امانتاں بھی حضور کول رکھدے، انہاں دے کردار دی بلندی کہ لڑتے بھی حضور نال نے تے اپنی امانتاں بھی حضور کو رکھ رہے کہ سنیا بے شک سرٹنا لڑائی ہے پر مکے توڑے تو بڑا آجے بھی امانت دار کو نہیں دستا۔ بھائی اے ہے نا کردار مصطفیٰ، اے ہے نا حضور کا کریکٹر، اے ہے نا میرے آقا کا کردار جنہا سانو سمجھنا پہ چاہیے۔ اور بندے اس زبان دا استعمال ٹھیک طریقے نال اسی کتنا کرنے ہیں، اور میرے نبی پاک سرکار کا ہے اس طریقہ اور حضور کا راستہ کی سی؟ کیا حضور نے کبھی ساری زندگی نعوذ باللہ جھوٹ بولے؟ اچھا ہے مطلب ہے جی لگا اسی کلمہ پڑھنے انہاں وہ کام کدی نہیں کیتا جڑا اسی ہر وقت کرنے یہ توجہ ہے کوئی؟ میں بندیاں بھی سمجھ نہیں ہوتی کوئی ساڈے رواج معاشرے رواج بڑے عجیب نے، وہ نہ آندے نے بندے نو مسلمان نو بسان نیاں دے، حلف دے، قسم دے، نیاں دے، قرآن تے ہاتھ رکھ، شرع شریف دے اندر قرآن تے ہاتھ رکھن دارا حلف نہیں، پہلے تے شریف مسئلے چلا سے بندیاں مزید میں قرآن تے ہاتھ رکھ وہ صرف بندیاں ڈرائنا۔ میں نے نہیں سمجھ ہوتی جس قرآن تے وچ لکھے ہے کہ جھوٹے دے اللہ دی لعنت ہے، قرآن وچ لکھے ہے کسی نہ دھوکا نہ کری، قرآن وچ لکھے ہے کسی نہ فراڈ نہ کری، دو نمبری نہ کری، کسی دا مال حرام دا نہ کھائیں، جڑا یہ سارے بار قرآن دے چاہی بیٹھا ہے اور ہاتھ درن دا بار کیڑا ہے؟ تو کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ بجڑا یہ کام آگے کی
کیتی بیٹھا ہے، سارے اس بار چاہ کے کیتا ہے، 2 نمبری کیتی، فراڈ کیتا، بھائی نال دھوکا کیتا، وہ سارا قرآن دا بار چاہی بیٹھا ہے، اللہ سونے دا بار چاہی بیٹھا ہے، انہوں تے ہاتھ دھرن دا بار کہڑا ہے؟ تسی 100 باری بھی دلال ہوتے ودرو خیر یہ 2 نمبر ہے تو کوئی بار نہیں، بلکہ وہ جٹ تیار میں ہوتے ہیں میں نیامہ اٹھتے تو جان ہی نہیں نہ دینا، جٹ تیار ہوتے ہیں میں نیامہ اٹھتے اسی نیامہ اٹھتے نہیں جان لیتے مڑے مقدرہ چلا ہوئے تھے۔ بھائیو سنگیو اسی حضور دے امتیاں کردار لباس کا محتاج نہیں، اگر میں جبہ لمبا سارا پائے تسبیح میں ہاتھ چو چھڑتا نہیں تے جھوٹ بولن تو رکتا نہیں تے میرے اس جبے دا کی فائدہ ہے؟ بھائیا پینٹ پاک بول سچ توجہ ہے کہ اس جھوٹے جبے والے نالوں وہ پینٹ والا سچا ہے جس کا لباس انگریزی ہے پر کردار محمدی ہے۔ حضور نے اپنے امتیاں واسطے کوئی وردی مخصوص نہیں فرمائی وہ تسی ایس کلر دی پاؤ یا ہے بڑی وردی ہے، حضور نے ہر لباس استعمال فرمایا، حضور نے مہنگا لباس بھی استعمال فرمایا، حضور نے سستا لباس بھی استعمال فرمایا، حضور نے ہر قسم سے لباس استعمال فرما کے ہر قسم سے لباس ساڑھے واسطے پہننے واسطے سنت بنا دی تھی۔ ویسے حضور کو سفید لباس زیادہ پسند سی، لیکن حضور بلیک کلر دی چادر بھی اڑی ہے، نبی علیہ السلام نے ڈیزائن والی چیک دے جنہوں میں چیک کسی کہنے ہیں چیک دا سرخ رنگ دا لباس بھی نبی علیہ السلام نے زبتن فرمائے، تو حضور چیک دا لباس بھی پہنے، حالانکہ علماء چیک دا لباس اکثر نہیں پہنے، لیکن حضور چیک جس میں سے یہ بول دیا اس طرح دا لباس بھی پائے۔ حدیث شریف سے ہوگا ما رأیت ذی ذمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ، کہ میں کسی بھی سرخ ہلے والے نو زلفاں ایڈیاں سونیاں لگدیاں نہیں ویکھیاں جدا حضور سجیا ہے۔ ما رأیت ذی ذمۃ، میں نے کسی زلف والے کو بڑے بالے بالو والو کو اتنا حسین نہیں دیکھا جتنا نبی علیہ السلام سرخ رنگ کے ہلا زیب تن کیے ہوئے خوبصورت اور حسین لگ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں پڑھے ہے کہ حضور نے ایک سیف بن ذی یزن ایک بادشاہ ہے سی اس وقت، اس نے نبی پاک سرکار کی خدمت ایک جبہ پیش کیتا جس کی قیمت 200 سی، تو حضور نے وہ وقت صدیق تو پوچھا کہ حضرت عمر تو میں یہ پالا مجھے آپ سرکار نے عرض کی تھی سونے پانا چاہیے، اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ جڑے توڑے ہونے نہ غلام وہ ویک کے خوش ہوں گے کہ جڑے منکر نے وہ سڑن دے، لہذا پانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے بیدان فرمایا، حضور پاک سرکار نے ایک سٹائل آف لائف بھی ساڑھے واسطے دیتا ہے کہ حضرت بلال نے کی تھی یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں بلال تھوڑی دیر ٹھہرو، میں کپڑے خشک ہونا استے پائے جوڑا ایک کیے، جدو وہ خشک ہو جائے گا تو میں پا کے تو انہوں آ کے نماز پڑھانا۔ میرے حضور نے تو ساڑھے واسطے سارے طریقے دسے نہیں تاکہ ساڑھے واسطے پرابلم نہ ہوئے۔ لباس کوئی بھی ہوئے جڑا شریع تقاضے کے مطابق شریعت کے خلاف نہیں، وہ لباس جائز ہے۔ جڑا شریعت مخالف نہیں، شریعت نے ایک حد دیتی ہے اور وہ ہے کہ گھٹنیاں تو لے کے ناف تک اگر مرد ننگا ہوئے تو گناہگار ہے، اے گھٹنیاں تو لے کے ناف تک بندے دی شرمگاہ ہے، عورت ہے، اس جگہ چھپانا فرض ہے۔ اس تو استے تسی لباس جس طرح دا پہنو، جمعے دا پہنو، ماحول معاشرے سارے جسم کو اپنا سنت ہے، فرض اتنا ہے۔ باقی تسی سرخ رنگ دا پاؤ، تسی بلیک رنگ دا پا لو، ایک چیز دی ضرور خیال رکھیا کرو، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کس قوم دی ریس کرے انہاں وچوں ہو جاندا ہے، انہاں وچوں اٹھایا جائے گا، انہاں نال وہ رل جائے گا۔ تو سانو چاہیے اپنی تہذیب اور ثقافت کا قبلہ حضور دی صورت اور سیرت کو رکھیے۔ لیکن اگر
بچہ پینٹ پہن لیتا ہے اور ڈیلی ڈالی پینٹ پہن لیتا ہے تو وہ نماز پڑھنا چاہے تو شرع شریف کے اندر اجازت ہے کہ وہ نماز ہو جائے. میرا سوال پینٹ اور جبے کا نہیں، میرا سوال ہے کہ اگر اسی تسبیح نہیں روک دے تو جھوٹ بولنے آ وہ جڑا تسبیح نہیں پڑھتا لیکن جدو بولنے سچ بولتا ہے وہ بہتر ہے. جس نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ جس داڑھی نہیں رکھی لیکن سچ بولتا ہے، وہ کا کردار اچھا ہے. داڑھی تو رکھنی چاہیے، ضرور رکھو، لیکن عزیزو نبی علیہ السلام نے سانو کردار اپنان دا حکم دیتا ہے کہ کردار بدلو. داڑھی عرب دے اندر اعلان نبوت تو پہلا بھی لوگاں رکھی سی، لوگ پہلا بھی داڑیاں رکھ دے سن اور امام شریف بھی لوگ پہنا بندے ہیں، لیکن جب حضور حکم فرمایا میرے سنت بن گئے. داڑھی ابو جال دی بھی ایسے، یعنی میں دسنا چاہنا کہ عرب کلچر ایک داڑھی سی، عرب کلچر کے اندر داڑھی موجود سی، لیکن ساڑھے واسطے سنت ادو بڑی جب حضور نے رکھی اور اس کا حکم فرما دیتا. عزیزان محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبدیلی لے آتی ہے نا، جو تبدیلی لے آتی ہے اور جو چینج حضور نے لے آتا ہے وہ یہ ظاہری صورت کا صرف نہیں سی، اس کی جھلک تسی یہ تو تک سکتے ہو کہ حضرت عمر رات میں گشت کر رہے تو آپ نے گھروں آواز سنی، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ وچ پانی ملا، بیٹی کہہ رہی ہے اماں میں دودھ وچ پانی نہیں ملا. اے حضور دی اے اصل غلامی، میں اماں نہیں ملانا، یہ جائز نہیں. ماں دیئے پترے تھے وہ تکتا بھی فرما اماں اور کوئی نہ تکتا اس سے رابطے تکتا ہے. یعنی یقین ہے نا، یقین ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے پتر آسپس بچی کا رشتہ مانگ لیا سی، بجڑی رات دے اندھیرے اپنی ماں نال اس گل تے تکرار بھی کر دی میں ملاوٹ نہ کرنی، یہ دے وچوں جڑا جمیا ہوئی پتر چنگا ہونا ہے. ویکھیا تے سیانے کیڑی رنگ نال رشتے کردے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ ذرا میں تھوڑی خدمت جو پیش کر رہا ہوں. حضور صادق اور امین نے، اور صادق اور امین اگر بندے ہو جان نا، صرف صادق اور امین ہو جان تو ساڈا معاشرہ بہت حسین اور خوبصورت ہو جائے. ساڈا عالم یہ ہے کہ اسی بازار کوئی چیز خریدن جائیے، منڈی چڑ جائیے، تو کوئی چیز بھی لو مسلمانہ دے ملک جو تھلے وہ اتے نہیں، جو اتے وہ تھلے نہیں. یعنی تسی سیب ہی لے لو، سیب خرید دیو، تسی ایک پیٹی سیب دے دے لی. اچھا اور پھر ایتے اسی دو نمبری دیاتی ہو گیا کہ خریدن والے بھی پتہ ہے تھلے نہیں صحیح، ویچن والے بھی پتہ ہے تھلے صحیح نہیں ہونے. یعنی سان دو نمبری ساڈی زندگی کا حصہ بن گئی. ساڈے زمیندار بھرا کمپینا والوں سپیشل یہ آندے نے بس سرگی کدی آندے نا جس لئے تریڑ پئی ہوئے منجی بٹن، کیوں؟ ذرا بھاری ہو جائے. ذرا سرگی بھی کوشش کر سویرے سویرے آ بھاری ہو جائے. کچھ بیلی ریت وچ یا مٹی لڑا دے دے، جنہ کسی کا ہاتھ پہ جائے. میرے آقا بازار گئے، گندم دا ڈھیر پیا ہوا سی. حضور نے وہ اندر دست اقدس ڈالیا، تھلے گندم گلی سی. حضور نے گندم نکالی اور نکال کے فرمایا میرے امتیو من غشا فلیس منا، جیڑا ملاوٹ کرے وہ میرا امتی. انہوں نے دیکھو امتی بڑی ہے کہ میں کیا
ساڈے ملک دے اندر یہ طریقہ نہیں چل رہا، یہ اصول نہیں چل رہا کہ جس ڈبے اتے، جس چیز اتے، جس مشین اتے، جس گولی اتے، جس دوائی اتے لکھیا ہوئے میڈ ان یو ایس اے، میڈ ان جاپان، آسان یا یہ شاید چنگی ہونی، حالانکہ وہ کافر تھے۔ جہاں اتنے لکھیا ہوئے میڈ ان پاکستان، اسی نے ان کا کوئی اعتبار نہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے بنائی۔ اسی کلمہ پڑھنے ساری شاید اعتبار کوئی نہیں، جڑے کلمہ نہیں پڑھتے وہ نہ تے کلمہ پڑھنے والے بھی اعتبار ہے۔ عزیزو یاد رکھو، انگریز ساڈے نالوں نہ ذہن وچ بلند نے، نہ انگریز ساڈے نالوں علم وچ بلند نے، نہ مرتبے وچ بلند نے، نہ وسائل وچ بلند نے، نہ ٹیکنالوجی اور نالج وچ بلند نے۔ انگریز ساڈی قوم نالوں کردار وچ بلند ہوئے پے۔ دنیا دی ساری تجارت اتے کافر کیوں چھائے نے؟ کیونکہ کافر مال صحیح دے رہے۔ میں سعودی عرب گیا تو میں آخیا یار اتوں نا چاول خریدنے، چاول جدو چاول خریدنے لگے سی تو میں انہوں نے لکھے سی میڈ ان انڈیا، میں کہ یار پاکستان سے کیوں نہ لی؟ انہوں نے کہا یہ تھے پاکستان میں بھی لینے اور تو انہوں نے لکھے ہے میڈ ان انڈیا ہوتا ہے۔ میں کہ کیوں؟ اس نے کہا جی پاکستان کا جہاں اتنے لکھے ہوئے سعودی عرب والے وہ نہیں خریدتے، انہاں وچ بھی چاول پاکستان دے لیکن مور انڈیا والے اپنی لائیے، کیونکہ پاکستان کا نام ہوئے تو بندے آندے نے نہ کوئی شے ضرور وچ لائیے۔ جہاں دودھ ویچتا ہے اس دودھ وچ ملاوٹ کرتا ہے، ذمہ دار جٹ ساڈے کول بڑھوندا ہی دودھ ہے، اور اسی کی ملاوٹ کرنی بھی جنہیں جو کہ کوئی ہو، جہاں کول چاول دے وہ چاول مکسنگ کر رہے ہیں، جہاں کول تیل ہے وہ تیل مکسنگ کر رہے ہیں، جہاں کول سبزی ہو سبزی بے کی گلیاں کرتا ہے۔ جتنا بھائیا جتنے ہاتھ پہ فروٹ والے کو کھڑے ہو جاؤ تو آخنا میں چنگے پانے، اس حلف دیتا ہے میں جڑے بیڑے ہوئے سارے پانے قسمت نالی باہر کرنے۔ جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ کرے بھائی سنیا ساڑھی تے مزاج اس دو نمبری داخل ہو گئی ہے، ساڑھی عادت ہو گئی ہے دو نمبری کرنا اور جھوٹ بولنا۔ ساڑھے وچ اسی بجا بجا کے بندیاں نو آنے آؤ مسیتے آؤ مسیتے آؤ مسیتے آؤ آنا چاہیے، لیکن یہ نہ دسیا کہ وہ بندیاں بچے بولن دے وہ صرف مسیح اچھی دی ہے، وہ بھائیاں وہ دین مسجد تو باہر بھی دے، دین مسجد تو باہر بھی دے۔ مسلمان اپنے کردار تو، اپنی زبان تو، اپنے کریکٹر کو پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان صرف مسیح دین سمجھ لیں تو سب دین مسیح آ جاؤ چار مارا پڑیاں دور گیا تھا کہ میں بڑا دیندار نہیں بھائی دے تو دکان تھے میرے نبی پاک سرکار سالس میرا حضور تو فیصلہ کرواؤ آپ کیوں کریے؟ حضور نے سوال کیتا گیا سونے ایک بندہ نفل پڑھتا ہے مسجد دوجا دکان تے بیٹھ کے انہیں ہاتھ چکن لے یہ میں جو افسر کون ہے ان سال سی ہو جانی ہے وہ مان لیا بھئی ایک مسجد بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دے نفل نیتی کھلا بندگی اللہ تعالیٰ دی بندگی کرتا پہ ایک اپنی دکان تے بیٹھ کے ہاتھ چکن سے تول تول کے گا کر سوتا پہ دیتا ہے تے نفع پہ حاصل کرتا ہے انہیں تو چنگا کیڑا ہے حضور فرماتے ہیں وہ جڑا کنڈے تے بیٹھا ہے کہ ایماندار ہے تو وہ نفل والے نالوں چنگا ہے۔ اگر ایماندار ہے آقا وجہ کی بیا فرماتے ہیں جڑا مسیح آ کے نفل نیتی پڑا ہے شیطان ان کا کھاڑا چھڑ گیا شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ جس ویلے ترکڑی اٹھاتا ہے شیطان انہوں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دی مروڑ جب وہ شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا اور حکیم الوزن بالقسط پورا تولتا ہے تو اس کا ثواب نفل آنے کا روز زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی کوئی ساڑھے شہر دے اندر ساڑھے معاشرے دے اندر سانو دو نمبری کی جانچ سکھائی جاتی ہے جہاں دو نمبر ہو جائے وہ دکاندار ہو جاتا ہے
امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کپڑے کا بزنس کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے واسطے اٹھے تھے، پیچھو شاگرد نے ایک تھان گاہک کو بیچ دیتا۔ آپ واپس آئے تھے، آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ تھان اتنے پیا سی، وہ جی میں بیچ دیتا ہے، کنے دا بیچی؟ اتنے دا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گاہک کو دسے کہ یہ دے بیچ ایک فالٹ سی کپڑے جو اسا کہہ جی نہیں، کہ آپ فرماتے ہیں وہ جتنی قیمت ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اس گاہک کا صورت یاد رکھی، جدو آوے ہوں دی انہی قیمت پھر کوڑو دے دے یا اللہ کری، کیونکہ گاہک نو مال نقص دسن تو بغیر بیچنا شرم جائز نہیں۔ شرع تو جٹ اس گل کا جائزہ لو، تو سمجھ بیچنی ہوئے یا بکری بھیڑ گا تو سکتی دسیا پہ تے چاہ فالٹ، بلکہ اس ویلے زمیندار بڑی فساد اور بلاغت کا مظاہرہ کر رہے ہوندے نے، وہ خوبیاں دس چھڑتے نے، پر لگتا ہے سنن والے نے اس کو چنگی بکری، اس کو چنگی مجھ اس دنیا تے ہو رہی ہوئے، جی اس میرے گراہک ہوئے پتہ نہیں کہڑی مجبوری تو بیچ ہوئے۔ جی سمجھ آؤں پہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام آپ 24 سال کی عمر تجارت کرنے واسطے آپ نے ایک سفر فرمایا، وہ سفر کی ایک جھلک میں اپنی خدمت پیش کرنا چاہنا، اور یہ حضور کی سیرت موجود ہے۔ علامہ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب تجارت ہوتی ہے کہ تجارت واسطے دکانہ مخصوص کوئی نہیں ہوتی، بلکہ جڑا بازار ہوتا ہے جڑا پہلے آ جایا وہ جگہ مان لیا جتھے وہ بہ جایا اتھے وہ دکان ہوتی ہے۔ ان کے بازار پختہ بڑے پختہ بازار بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے باہر عرب تاجر جاندے ہیں نا، شام عراق ایران وغیرہ ممالک انہوں نے اپنی دکانہ کوئی نہیں ہوتی، اور جتھے جگہ ہوا اتھے اپنا مال ڈسپلے کر کے اتھے بیچ دیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مال لے کے حضور مداربت تے، مداربت ایک ٹرم ہے شریعت دی، شراکت داری تے، پارٹنرشپ تے، نفع دی پارٹنرشپ تے مال نو بیچنا۔ حضرت خدیجہ عورت سن لیکن مالدار سن، انہوں نے سنیا کہ مکے میں ایک تاجر نوجوان جس کا نام محمد ہے، وہ صادق بھی ہے تے امین بھی۔ انہوں دا انتخاب کیتا کہ میرا مال میری خواہش ہے تسی بیچن واسطے رہ جاؤ، نفع دی بات طے ہوگی۔ حضور انہوں دا مال لے کے چلن لگے تو انہوں اپنا ایک غلام جنہ دا نام سی میسرہ، انہوں نے کہا کہ تسی نال جاؤ اور جا کے چیک کرو میری طرف ہو کہ حضور تجارت کیسی کر رہے۔ ٹھیک ہے، قافلہ مال لے کے چلا گیا، مال فروخت ہو گیا، قیمت ہو گئی لگ گئی، سارا قافلہ جڑا تجارتی سی وہ تجارتی قافلہ جب واپس پلٹیا تو حضرت میسرہ کو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون نے جنہ نال حضور نے پہلا نکاح فرمایا اور انہوں نے موجودگی دوسرا نکاح کسی اور عورت نال نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ عورت نے جنہ جو حضور کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ عورت نے جنہ نال نبی علیہ السلام کے محبت دا عالم سی کہ حضور انہوں نے وصال تو بعد ہر سال انہوں واسطے ایک بکری ذبح کر کے تو حضرت خدیجہ دیا سہیلیاں کو بھیجتے سن کہ خدیجہ قبر وچ میرے تے راضی رہے۔ یاد ہے نا اپنی بیوی نو، بیوی نال محبت کرنے کی عبادت ہے، بیوی نال محبت کرنا حضور دی سنت ہے، اور بیوی فوت ہو جائے تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت محمد کریم سب تو پہلے آپ کی دعوت جس عورت نے ایمان لے آتا ہے مردہ عورتیں جو سب تو پہلے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی وہ عورت نے جڑیاں حضور واسطے کھانا لے کے غار حرا جا رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے جڑی عورت تواڈے کول کھانا لے کے آ رہی ہے اے دے اوتے اللہ کا سلام ہوئے، جبریل سلام لے کے آئے، ان اللہ تعالی یقرئک السلام کہ اللہ تواڈے تے سلام آ گئے۔ اے عرب دی وہ عورت خاتون نے میرے نبی علیہ السلام جنہاں نو اکثر بہ کے یاد نہیں کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حضور دی کسی بیوی سے رشک ہی نہیں آیا، لیکن جب حضور خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو میں رشک ہوتا کہ یا رسول اللہ اتنا پیار ہے کوئی اور دنیا کی عورت ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ وہ اس ویلے اپنی مال تے جان نال میری مدد کیتی ہے جب دنیا میں نیا بنے۔
حضرت خدیجہ ہی وہ خاتون نے جنہوں نے سب سے پہلے حضور آ کے دسیا کہ خدیجہ میرے تے وہی نازل ہوئی ہے. تو حضرت خدیجہ نے حضور کی خدمت سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ تسی یقین کامل رکھو تہاڈا رب تہاڈے نال ہے. حضور فرماتے ہیں زملونی، تو حضرت خدیجہ نے اپنی چادر حضور نو اڑائی. وہی چادر سی جدو اللہ کے نبی نے فرمایا زملونی، کہ اللہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اڑنے والے. میرے پاک نبی سرکار دی وہی بیوی نے جنہوں تے عرش السلام نازل ہو گیا. اللہ حضرت عجیب البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے. اور کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمانے، اعلیٰ حضرت فرمانے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی. اللہ اکبر. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پیلا. اللہ حضرت کیا حسین لفظ نے فرمانے، سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزارے رفاقت پیلا، حق گزارے رفاقت پیلا کو سلام. جس نے حضور پر رفاقت کا حق ادا کر چھڑیا. اور صرف یہ ہی بیوی نے سوگ دا حکم 3 دن نے، لیکن جس سال حضرت خدیجہ کا وصال ہوا حضور نے اس سال کا نام عام العظم رکھا، غم کا سال. ایڈی نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفا کی ہے. اور حضور فرماتے ہیں وہ عورت ہے حضرت خدیجہ جنہیں جو اللہ نے میرے اولاد بھی دیتی ہے. خدیجہ عورت ہے جس نے اپنا سارا مال محمد عربی کے نام تے قربان کیتا اور ساری زندگی کو جو نہیں بگے. آئے آئے آئے. کبھی میں پھر تفصیل نہ بیان کروں گا. میں جو جملہ آپ کو دینا چاہنا میں اس کی طرف. حضرت خدیجہ آج ایک کماری سن، شادی نہیں سن آپ کی ہوئی. بات سنگی اگر بھی انہوں نے شادی ہوئی سی تو پہلے انہوں کو 4 اولاداں سن. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کوئی اولاد نہیں سی. حضور دی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ دے پتہ نہیں جو پیدا ہوئی ہے. بخاری وچ بھی ہے، مسلم وچ بھی ہے، اور اصول کافی دے اندر بھی اور کتب کثیرہ دے اندر موجود ہے. حضور دی تمام صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو پیدا ہوئی ہیں، جنہاں دی تمام امت مسلمہ دے اندر متفق علیہ روایت ہے کہ انہاں دی تعداد 4 ہے. آپ کی توجہ ہوگی نا. حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام میسرہ کو پوچھ دیا نے تو محمد عربی کو کیسا تاجر پایا. کوئی سن لیا کرو بھائیوں، اور کوئی یاد کر کے کوئی ایک دی گل تے عمل دی کوشش خدا نہ کرے. یار حضور دی ریش کرنی ہے، حضور دی نقل ماریا بھی جنت دیندی ہے. اور زمیندارو جٹو میرے براو ہوئے بزرگو، شریعت اس ویلے ہونا ہوتا ہے جس لئے جمعہ پڑھی نہ ہوتا ہے. تسی پہنا آ جاتے ہو کوئی میری گل سن کے دیتے عمل بھی کریا کرو. میں بھی حضور دی بار گیا اچھا لوں پیش ہوا کہ آکھا کوئی بندیاں گل میرے آنکھیں لگ کے بھی منی ہے. میرے آقا سرکار دے بارے حضرت خدیجہ فرمانے نے میسرہ تو محمد رو کیسا تاجر پایا ہے. آیا اللہ اکبر کبیرہ. حضرت میسرہ فرمانے سارے لوگ دوڑ کے چھاں والی جگہ پہلے آ کے مل لیندے آئے. حضور دوڑ دے آئے. اے اپنی خاتون سارے دوڑ دوڑ کے جگہ مل لیندے آئے جیسے چھاں ہوندی ہے اپنا مال رکھنا سے. حضور سب تو آخر تے آرام نہ رہو دے. حضرت خدیجہ فرمانے گا پھر تو پہ دکان لگ دی اسے. اللہ اکبر. آپ فرمانے ہاں جی حضور مال تے توپ تے ہی رکھ دے آئے، پر جدو حضور مال رکھ کے کھڑے ہوندے آئے اللہ دی فضل نال بندر آ کے چھان کر لیندے آئے. رکھنے تے دکھ نہیں آئے لیکن دکھ رانتی نہیں. پھر سارے دکاندار اجے بھی عرب کے اندر میں خود جا کے تکیا منڈی اجے بھی تاجر دکاندار داکن ساتھ مارتے. حلا یا اخی ادھر آؤ اتنے ساڈے کول بڑا سامان ہے مال ہے.
میرے نبی علیہ السلام آپ کدی گاہک نو سد نہیں پایا. اج بھی ساڈے بندے دکاندار گاہک اڑا ہو حضور سد نہیں مارتے. حضور کھڑے نے ہائے 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 جیڑا چہرہ ویندا ہے وہ کھلون تے دل کر پوندا تھوڑا جہا ایتھے کھلوئی جاواں سودا ہے تے کتا سونا ہونا جیڑا آپ ایڈا سونا. حضور کیا باوقار تجارت ہے. کی میں کہ باوقار کیا باوقار تجارت ہے. میرے نبی پاک سرکار بھی آپ کھڑے سودا لین والے آ جاتے اور آپ فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ حضور کا بڑا عجیب انداز سی. ہر مال ہے نقص ہوندے خوبیاں بھی ہوندی ہیں تے خامیاں بھی سائیڈ افیکٹ ہر چیز چوندے ہوندے. اللہ اکبر میرے عزیزو. حضرت میسرہ فرماندے جدو گا حضور کو مال لینا گیا حضور دے نقص پہلے بیان فرماندے آئے. میرے آقا دس لیا لین والے آئے دے وچ اے نقصی حضور نے نقص پہلے دسنا پھر وہ دیا خوبیاں دسنا. حضرت خدیجہ فرمانیاں پھر وکیا نہیں ہونا پھر وکدا نہیں ہونا. آپ فرماتے نہیں جی دوجے جے کھلوتے ہوندے ہیں ساڈا سودا پہلے وک لیتا. ہائے 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 کیونکہ نہ کر پتہ لگ گیا مجھے سچا کھرا سودا لبنا ہے وہ اتھو لبنا ہے. دو نمبری کرنے والے سوچن انہاں دا حضور نال تعلق کی اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا. جڑے ہر شے ملاوٹ کرتے دو نمبر بندے وہ سوچن کہ ساڈا مصطفیٰ کریم دے کردار نال کی تعلق ہے. صرف نمازاں نال بندہ حضور دا امتی نہیں بنتا. بندہ کردار تو ظاہر کرتا ہے کہ میرا نبی پاک سرکار نال تعلق اور واسطہ کیا ہے. حضرت میسرہ فرمانیاں جی انج ویچ دے ہو خدیجہ فرمانیاں نے پھر نفع نہیں ہویا ہونا. میسرہ سے کہتے ہیں اے عرب کی مالدار خاتون اینا آج تک نفع نہیں تو ملیا ہونا انہا اس واری سونا محمد لے کے آئے. حضور کسی گاہک نال جھگڑا نہیں کیتا. حضور کسی گاہک نال غصے نہیں ہوئے. نبی کسی نال جھوٹ نہیں بولیا. حضور کسی اگے قسم نہیں کھاتی. لوگ قسم اٹھا دینا قسم اٹھا دینا. حضور فرماتے ہیں قسم نہ اٹھایا کرو. قسم اٹھایا مال بیکتا جاتا ہے برو دے برکت نہیں آتی. قسم اٹھا دے لوگ ایک ایک چیز بیچن لگیاں 40 قسم اٹھا دے. میرے آقا سرکار نے قسم اٹھان تو منع فرمایا تجارت ہے. تجارت ہے قسم کی ضرورت ہی کوئی گل سچی تے کھری کر. حضرات دیوردار حضرت خدیجہ نے احوال مصطفیٰ سنے تے اپنی سہیلیاں کو بلایا اپنے گھر والیاں کو بلایا. ورقہ بن نوفل اے حضرت خدیجہ بنت خویلد دے چچا لگ دے. خویلد اور نوفل ورقہ بھائی سے حضرت ورقہ بن نوفل مشورہ کیتا گل دسی. فرمایا تسی کی چاہتی ہو رسولہ نے. حضرت خدیجہ فرمانیاں نے میں سوچی ہے جیڑا گاہکاں نال جھوٹ نہیں بولدا جیڑا دکان تے ہونا ہے گاہکاں نو دھوکا نہیں دیندا او اپنی بیوی نو کیویں دھوکا دے سکدا ہے. میں سوچی ہے جیڑا گاہکاں نال دو نمبری نہیں کردا وہ اپنے اہل نال کتنا اچھا ہوے گا. میں اپنے آپ کو تے اپنے مال نو حضور دے سپرد کرنا چاہتا. سارے آجام نہ محمد تو سونا مکے میں چھوڑے ہونا تو میرے آقا سرکار دلہا بنے. اور کتابہ جن کی حضرت خدیجہ اتنی خوش سن کہ آپ نے اپنی نوکرانیاں کو کیا کہ ضرور جواہرات لے کے کھڑیاں ہو جاؤ جب حضور آن میرے گھر تے انہوں نے قدمہ تے سارا مال نچھاور کرو. پھر ساری زندگی حضرت خدیجہ حضور نے خدمت گزار بن کے رہیاں نے. نبی پاک سرکار کے سامنے اپنا حکم نہیں جاری کیتا. جو حضور نے فرما دیتا ہے او دے ہوتے آپ سرکار دی آواز ہوتے لبیک ہے. گرامی قدر آباد وقت کا دامن تنگ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کے دے ہوتے پھر گفتگو ہوئے گی. میرا اللہ تو انو اور بینوں نبی علیہ السلام دی صفت صدق اور امانت عمل دی توفیق عطا فرمائے اور تھوڑا تھوڑا فیض اللہ سانوں میں حاصل کر لیں دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ.